اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، قرآن کریم کی فضیلت تمام ہر قسم کی کلام پر ایسے ہی ہے جس طرح کہ خداوند عالم کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ تو یقیناً قرآن کریم کی قرآن کریم کا فضل اور فضیلت واضح ہے۔ مولا کائنات قرآن ناطق کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات قرآن کریم کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، قرآن کریم جو خداوند عالم نے سید الانبیاء پر نازل فرمایا وہ ایسی کتاب ہے، وہ ایسا نور ہے کہ جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی۔ مولا فرماتے ہیں ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ حدیث اور اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے واضح ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، جس کی تلاوت کے بارے میں سید الانبیاء فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کریم اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف کی قراءت کرے گا، ایک حرف پڑھے گا، اس کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی پھر 10 نیکیوں کی مثل ہے۔ ایک نیکی 10 نیکیوں میں بدل جائے گی، 10 گنا اس کا ثواب ملے گا۔ لا اقول الف لام میم، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مثلا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک ایک حرف الگ ہے۔ ایک حرف کی تلاوت کرنے سے الف کہیں گے تو ایک نیکی جو 10 گنا برابر اس کا ثواب حسنہ میں بدل جائے گی، اس کا ثواب ملے گا۔ لام کہیں گے، جو لام کی تلاوت کرے گا صرف حرف لام تو یہ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے، تو یہ 3 حرف جب اس کی کوئی تلاوت کرے گا تو 30 نیکیاں، 30 گنا 3 نیکیاں، یہ 30 گنا ہو جائیں گی، 30 نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا درس ہے، جو پہلی کلاس اس کا دوسرا درس۔ سب سے پہلے حروف تہجی کے بارے میں پہلا درس تھا، حروف مقطعات کے بارے میں تھا۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے قرآن کریم پر علامات اور نقطے لگانے کی مختصر تاریخ۔ قرآن کریم پر کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ذریعے قرآن پاک پر نقطے لگائے گئے، علامات لگائی گئیں، اس کی مختصر تاریخ ہم بیان کرتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ جزیرۃ العرب کا ماحول جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، اس زمانے میں کتابت ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی، اور وہ انتہائی سادہ تھی۔ عربی خط و کتابت انتہائی سادہ تھی، اتنی سادہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت
زبر زیر پیش، شاد مد اور سکون کی علامت کوئی علامت نہ تھی، اس انداز میں کتابت تھی۔ بعثت پیغمبر گرامی اسلام کے زمانہ میں کاتبان وحی، جب قرآن کریم کو اس زمانے میں جو رائج تھا، اس زمانے میں جو رسم الخط، اس میں لکھنے کا کام جب شروع کیا تو قرآن کریم کی روش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس قرآن کریم جو تدریجی نزول تھا قرآن کریم کا، دفعی نزول تو پہلے ہو چکا، تدریجی جب نزول ہو رہا تھا قرآن کریم کا اور اس کی خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں جو اس زمانے کا رسم الخط عربی خط تھا، اسی میں ہی اس کو لکھنا تھا انہوں نے، اور اسی میں ہی اس کی تحریر اور اس کو کتابت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ سید الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے، اسی طرح اس کی کتابت کرتے تھے، اور جو غلطی، جس کا غلطی کا شائبہ ہوتا، شک و تردید میں وہ مبتلا ہوتے، تو سید الانبیاء کے محضر میں جاتے اور ان سے اصلاح کرواتے۔ اس کے بعد جب یہ تو عرب ممالک، عرب اس جزیرۃ العرب کا سلسلہ تھا کہ وہ اہل زبان ہیں، لیکن جب اسلام آہستہ آہستہ باقی دوسری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا، اس کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو گیا، تو باقی لوگ جو تھے جزیرۃ العرب کے علاوہ باقی لوگ عجم تھے، جو عربی سے لا بلد تھے، عربی کے اس خط کو نہیں جانتے تھے، اس کی خط و کتابت سے آشنا نہیں تھے، عربی زبان سے آشنا نہیں تھے، ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ اب قرآن کریم کی جب قرآن کا نزول شروع ہو گیا، وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس وقت یہ حدیث بھی قرآن کریم کی قرات کے بارے میں کہ جو بھی قرات کرے گا اب اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اب یہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت بن کے آئی، اس کی تلاوت بھی ضروری تھی مسلمانوں کے لیے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی تلاوت کریں، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ ایسی رسم الخط میں تھا قرآن کریم کہ جس کی تلاوت کرنا مشکل تھا، معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر یہ حرف کے اوپر نقطہ ہے تاکہ فرق ہو جائے دو حرفوں کے درمیان، جو دونوں حرف ایک جیسے ہیں، حرکت سے خالی ہیں، زبر زیر پیش، سکون، مد، شد اور ان تمام علامات سے وہ خالی تھے۔ اب جو غیر عرب ہیں، عجمی لوگ، ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس نے اقدام کیا وہ قرآن ناطق ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ چند قواعد اختراع فرمائے، اور وہ قاعدے جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تھے اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی کو تعلیم فرمائے مولا نے۔ پھر یہ جناب ابو الاسود دوئلی نے یہ عزم کیا کہ اس جو رسم الخط ہے عربی، بغیر علامتوں کے، بغیر نقطوں کے، اب بغیر علامت کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی تلاوت کرنا مشکل تھی۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے کے برجستہ اور بہترین شخص کاتب کا انتخاب کیا اور اسے کہا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہوں، آپ میری طرف متوجہ رہیں، تلاوت کرتے وقت جب میرے منہ کے ہونٹوں میں اگر شکستگی پیدا ہو جائے، کشادگی پیدا ہو جائے، جس لفظ کو، جس حرف کو میں ادا کروں، اگر کشادگی اور وہ ان میں وہ کھلنا شروع ہو جائیں، کھلیں، تو سمجھ لینا کہ یہ
یہ فتح کی علامت ہے، یہاں اس حرف کے اوپر زبر ہے، تو آپ اس حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں، سرخ نقطہ لگا دیں، تاکہ وہ سرخ نقطہ علامت بن جائے گا پڑھنے والے کے لیے، قراءت کرنے والے شخص کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جب بھی وہ قرآن کریم کی قراءت کرنا چاہے گا، جب سرخ نقطہ اس حرف کے اوپر ہوگا تو اس کو زبر کی صورت میں پڑھے گا، فتح پڑھے گا۔ اس کے بعد یعنی جب میں تلاوت شروع کروں اور جس حرف کو ادا کرتے وقت ہونٹوں میں شکستگی پیدا ہو جائے، تو اس سے تم سمجھ لینا کہ اس کے اوپر اس حرف کے نیچے کسرہ اور زیر ہے، یعنی ہونٹ کھل رہے ہیں، ہونٹوں میں وہ شکستگی پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ علامت بن جائے گا کہ آپ نے اس حرف کے نیچے سرخ نقطہ لگا دیں، جو علامت بنے گا کہ اس حرف پر کسرہ ہے، زیر ہے، اس کو زیر کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح جب ہونٹوں میں اتصال پیدا ہو جائے حرف کو ادا کرتے وقت، تو آپ سمجھ لیں کہ اس حرف کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، اس کو پڑھتے وقت اس کے اوپر ضمہ اور یہ پیش پڑھنا ہے، پیش کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے سامنے، اس حرف کے سامنے سرخ نقطہ لگا دیں۔ تو سب سے پہلے مولا کائنات کے شاگرد ابو الاسود دوئلی نے یہ اقدام کیا، مولا امیر علیہ السلام کے وہ تعلیم کردہ ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ مولا امیر علیہ السلام کے شاگرد ہیں ابو الاسود دوئلی، تو انہوں نے یہ کتابت کا سلسلہ شروع کیا، قرآن کریم کی کتابت کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے، اور انہوں نے اس کاتب کو جو تعلیم دی اس کے مطابق انہوں نے تلاوت شروع جب کی، تو اس نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر حرف کے اوپر ان حروف میں سے جس حرف پر بھی فتح اور زبر تھا، اب اس پر سرخ نقطہ لگا دیے، انہوں نے تمام حروف جن کے اوپر زبر تھی سرخ نقطے لگا دیے، اور وہ حروف جن کے نیچے زیر تھی، کسرہ تھا، ان کے نیچے سرخ نقطہ لگا دیا، اور وہ حروف جن کے اوپر پیش کی علامت اور ضمہ پڑھا گیا، ان کے سامنے، ان کے آگے، ان حروف کے آگے انہوں نے سرخ نقطے لگا دیے۔ اب پڑھنے والے لوگوں کے لیے، قراءت کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ آسانی اگر نقطے نہ ہوں، کوئی چیز بھی علامت نہ ہوتی، شاید کہ اہل عرب، جزیرۃ العرب کے رہنے والے لوگوں کے لیے آسان تھا چونکہ ان کی زبان تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اہل زبان ہوتے ہوئے ان کے فصاح جو لوگ تھے ان کی کلام میں بھی غلطیاں تھیں، تو یہ غلطی جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے وقت یہ بہت بڑی غلطی شمار ہوتی۔ اب اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مولا کائنات نے یہ اقدام فرمایا، یہ اقدام کیا۔ اس کے بعد جو نقطہ ہے، جو اہم پوائنٹ ہے اس کے بارے میں، اس روش کی پیروی کرتے ہوئے پھر اب قرآن کریم کی تلاوت کسی حد تک درست ہو گئی۔ اب ایک مشکل اور تھی، اب حرکات کے اعتبار سے تو یہ مشکل حل ہو گئی کہ اس کے حرف کے اوپر زبر پڑھنی ہے یا زیر یا پیش، اب یہ مشکل حل ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور مشکل تھی، حروف کے درمیان امتیاز مشکل تھا۔ اب وہ حروف جو نقطوں سے خالی تھے، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ابو الاسود دوئلی کے دو شاگرد یحییٰ بن یعمر اور ناصر بن عاصم نے اپنے استاد کے تجربات سے، جو انہوں نے ابو الاسود دوئلی سے حاصل کیا تھا، علم سیکھا تھا، اور جو تجربات لیے تھے ان کے سامنے ہوئے، ان تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، فائدہ اٹھاتے انہوں نے حروف کے اوپر نقطے لگائے تاکہ ایک جیسے حروف کو پہچاننا آسان ہو جائے۔
پہچان سکیں۔ اب انہوں نے جو نقطوں کا کام کیا، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا کہ ایک رنگ کے انہوں نے اگر نقطے، ایک رنگ کے نقطے، چونکہ جو کتابت تھی اسی کتابت کے رنگ کے، سیاہ رنگ کے نقطے لگائے گئے۔ وہ نقطے کس چیز پر علامت تھے کہ الف، واو اور یا کہ جنہیں حمزہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے تشخیص کے لیے، ہاں یہ نقطے انہوں نے حروف، سیاہ نقطے حروف کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے لگائے، اور الف، واو اور یا کہ جنہیں حمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے اس کو تشخیص دینے کے لیے زرد، اور کلمات کی ابتدا میں حمزہ وصل کو پہچانے کے لیے سبز رنگ کے نقطوں سے استفادہ کیا۔ اب دیکھیں کہ نقطے 3 قسم کے لگائے گئے۔ ایک نقطے سیاہ رنگ کے تھے اسی کتابت کی رنگ کے، جس طرح کہ قرآن پاک کی کتابت اور اس کو جس خط میں جس سیاہی کے ساتھ سیاہ رنگ میں لکھا گیا، اسی رنگ کے نقطے جو لگائے گئے وہ حروف کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے تھے، اور الف، واو اور یا کہ جنہیں حمزہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے ان کو تشخیص دینے کے لیے زرد رنگ کے نقطے لگائے گئے، اور حمزہ واصل یہ پتہ چلے کہ یہ حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ واصل ہے، جو جہاں جس کلمہ کی ابتدا کرنا محال تھی، مشکل تھا اس کو پڑھنا، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے حمزہ واصل لایا جاتا تھا، اس پر علامت انہوں نے سبز رنگ کے نقطے لگائے۔ تو یہ ہے ایک مختصر سی تاریخ کہ جو یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم جو ابتدائی مراحل میں تھا اس کی کتابت تھی، تو یہ بہت مشکل تھا چونکہ عربی زبان میں ہے۔ خدا فرماتا ہے قرآن کریم میں انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے اس کو کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا، قرآن عربی میں نازل کیا۔ اب یہ کہ اس کتاب کو ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا، جب عربی زبان میں ہے تو عربی زبان پر جب حرکات نہ ہوں، حروف کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے کوئی علامت نہ ہو تو پھر اس کی قرأت مشکل تھی، اس کے لیے پڑھنے والے کے لیے، قرأت کرنے والے کے لیے یہ کام مشکل تھا۔ قرأت وہ کیسے کرتا؟ ثواب کی بجائے اس کو اور عذاب کا مستحق بن جاتا اگر اس پر کوئی علامت نہ ہوتی۔ تو رسول خدا کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، اقرأ القرآن بألحان العرب و اصواتها۔ اب سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم اپنے لہجوں میں قرآن کی تلاوت نہ کرو بلکہ تم قرآن کریم کی الحان عرب، عربی لہجے میں جس طرح عرب پڑھتے ان کی آواز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ اب عربی لہجے میں قرآن پڑھنے کی تاکید ہے، قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، اور عربی زبان میں جو اس زمانے میں رسم الخط تھا اس پر کوئی نقطے نہیں تھے، کوئی حرکات پر کوئی علامت نہیں تھی، لہٰذا یہ مولا کائنات نے اقدام فرمایا اور ان کے شاگرد نے کہ یہ مشکل حل ہو گئی اور قرأت کرنا آسان ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا اس کے بارے میں یہ درس، یہ تاریخ تھی مختصر۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کس زمانے میں کس نے یہ کام کیا، نہ کہ کسی اور لوگوں نے کتابت کا سلسلہ شروع کیا اور قرآن کریم کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیا۔ یہ قرآن ناطق جو مولا کائنات فرماتے ہیں انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں، یہ قرآن ناطق مولا کائنات کا اقدام کردہ یہ کام ہے، اور یہ انہوں نے یہ کام کیا اور ان کے شاگرد نے، یہ تاکہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی قرأت کرنا آسان ہو جائے، اور وہ اس حدیث کے مصداق بن کر ایک حرف کا ایک حسنہ، ایک نیکی، اور اس کو 10 گنا برابر اس کی نیکیاں ملتی ہیں، اس ثواب سے بھی وہ محروم نہ رہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔